اہل اسلام کی یہ خواہش ہے کہ وہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اور ملک ایسا نہ ہو جہاں اسلام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہو۔ ہر قوم، ہر تہذیب، ہر گروہ ہمارے زیر اثر ہو، یہ ان کا مطالبہ ہے، خواہش ہے، اور ہر وقت غلبہ کی تلاش میں، تڑپ میں، کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ہر ایک کو ذہن نشین رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب آپ غالب آئیں گے تو کیا اسلام غالب آئے گا یا آپ غالب آئیں گے؟ اب تک کے تجربہ سے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ جہاں جہاں آپ غالب آئے ہیں، آپ غالب آئے ہیں، اسلام غالب نہیں آیا۔ بتائیے دنیا کا کوئی ایک خطہ جہاں اہل اسلام غالب ہوں اور وہاں اسلام غالب آیا ہو۔ اہل اسلام جہاں غالب آتے ہیں اس دور میں، تو جس اسکول آف تھاٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے فرقے اور مسلک وہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کے نزدیک اسلام وہی ہے جو انہوں نے سمجھا ہے۔ جب دوسرے مسالک کے لوگ وہاں نہیں رہ سکتے تو دوسرے مذاہب کے لوگ وہاں کیسے رہیں گے؟ پاکستان کے اندر جتنی مذہبی تنظیمیں ہیں یا تحریکیں ہیں، ان کا بھی ذوق اور طبیعت، رجحان اس پر تو تقاریر ہوں گی کہ اسلام غیر مسلموں کو پورے حقوق دیتا ہے، لیکن جب دینے کی بات آئے گی تو کیا دیں گے؟ وہ لوگ جو پورے حقوق مسلمانوں کو نہیں دیتے، وہ ان کو کیسے دیں گے؟ جبکہ اگر ہم کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں کافر غالب ہیں اور ریاستی طاقت ان کے پاس ہے، تو ہم پورے حقوق لے رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے، یہاں آ کر بدل جاتا ہے۔ تو پوری دنیا پر غالب ہونے کا یہ احساس اور یہ شوق رکھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلے لوگوں کا تھا جو حقیقی معنی میں اسلام پر عمل پیرا تھے۔ اب اگر کہیں کوئی غالب آتا ہے تو ایک فرقہ غالب آئے گا، اور کیا وہ دوسرے فرقوں کو وہاں رہنے دیں گے؟ جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ اگر حوالہ دیں گے آج سے 1000 سال پہلے کا، تو آپ کو اپنا آپ بھی ویسا بنانا پڑے گا جیسے 1000 سال پہلے لوگ تھے۔ اگر آج آپ کا مجموعی رویہ اور پوری قوم کا مجموعی مزاج ان لوگوں جیسا نہیں ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کے حوالے بھی نہ دیں۔ 75% مسلمان یہاں پر ہماری معاشرت میں ایسے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں۔ بتائیے کون نہیں کرتا؟ تجارت میں، معیشت میں، معاشرت میں کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ فراڈ نہیں کیا جاتا؟ لوٹ مار نہیں ہوتی؟ کرپشن نہیں ہوتی؟ سیاست میں، تجارت میں، معیشت، معاشرت میں، اب تک کہ مذہب میں کیا روحانی پیشوا مالی بدعنوانی نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر غریب پروری کا پیغام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر پیر پروری کا پیغام دیا جا سکتا ہے یا صاحبزادگان پروری کا پیغام دیا جا سکتا ہے، غریب پروری کا کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایک طریقہ ہے مثلا یا تو صدقہ دو یا ہدیہ دو۔ اگر میں اس پر زور دیتا رہوں گا کہ صدقہ دو تو ہدیہ رہ جائے گا، اور اگر میں زور دینا چھوڑ دوں گا تو پھر ہدیہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں کیوں زور دوں کہ صدقہ دو؟ ایک روایت کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقات کا مال لایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے اور یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تو آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو اگر اپنے گھر میں بیٹھا رہتا تو میں دیکھتا تجھے کون ہدیہ دیتا۔ اسی طرح سیاست میں دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا آدمی جو سیاست میں ہے اور بڑے سے بڑا آدمی جو سیاست میں ہے، کیا وہ لوٹ مار، کرپشن اور بدعنوانی نہیں کرتا؟ جس قوم کا مجموعی مزاج 75% لوگ بدعنوانی کے کسی نہ کسی مسئلے میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی غالب نہیں کرے گا۔ آپ کو صحابہ کے دور کی ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ سے بھی معاہدات کرتے تھے، تو یہ نہیں سوچتے تھے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کر جائے گا۔ ایسی برکت تھی، ایسا فیض تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اب ہم مسلمانوں سے بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں دھوکہ دے جائے گا، کہیں نہ کہیں کوئی 9 مسلم لوگ جو ہیں وہ گڑبڑ نہ کر دیں، مال نہ کھا جائیں۔ آج جہاں بھی یہ ٹاؤن بنتے ہیں، زمینی معاملات ہوں، یہ پلاٹ بکتے ہیں،
یا شیئر کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے. اچھے بھلے لوگ جو اچھے بھلے نظر آتے ہیں اور ان کے کئی مذہبی لوگوں سے تعلقات بھی ہوتے ہیں، مذہبی اداروں سے بھی ہوتے ہیں، ذکر کی محافل میں بھی جاتے ہیں، درود کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اور داڑھی رکھے ہوئے بھی انہیں دیکھا گیا ہے، پگڑیاں بھی باندھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن فراڈ کر جاتے ہیں. ایسی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے تو روز کیس آتے ہوں گے. زمین میں ہزاروں فراڈ، 4 جگہ رجسٹری کروائی ہوئی ہے، بیچ میں سے 10 لوگوں نے پیسے نکالے ہوئے ہیں، مالک کا پتہ نہیں، مالک کو بھی پتہ نہیں، بیچنے والے بیچ میں بیچ کے کھا جاتے ہیں، بیچارے خریدار وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. کہاں ہے جہاں فراڈ نہیں ہے؟ اور پھر خواہش ہے پوری دنیا پہ غالب آنے کی. پوری دنیا پہ غالب آنے کا پیغام انہیں دیا گیا تھا کہ جو تو سب کچھ دینے والے لوگ تھے، لینے والے تو وہ تھے ہی نہیں. وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ایک جھونپڑا ہے اور جھونپڑے میں اتنی جگہ ہے کہ خود رہ سکتے ہیں اور گھوڑا باندھا جا سکتا ہے. جب چلے جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، جب واپس آ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں. وہ سلمان فارس سے آئے ہوئے، سہیب روم سے آئے ہوئے، وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. پھر مانگا بھی نہیں تھا کہ ہمیں واپس دو، حتیٰ کہ غالب بھی آ گئے تھے، پھر بھی آ کر دوبارہ سے قبضہ نہیں کیا تھا، واپس چلے گئے. اس چیز کو اپنے راہبر کے لیے چھوڑ دیتے تھے، دوبارہ اٹھاتے نہیں. یہ کسی چیز کو چھوڑتے ہی نہیں، اور دلیلیں وہی ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. اس ملک کے اندر آپ دیکھیں، کہیں پہ کوئی چیز رکھ کے دیکھ لیں، 1 گھنٹہ کے بعد 10 ہوں گے جن کے دل میں آئے گا یار یہ اٹھا کے لے دو. کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، کسی کی گھڑی نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں جوتا نہیں چھوڑیں گے، مسجد کے گلے نہیں چھوڑیں گے، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے. ہر ایک چیز کو تالا لگایا ہوا ہے، گلاس تک کو تالا لگتا ہے، اٹھا کے لے جائیں گے. جھاڑو بڑے سنبھال کے رکھے جاتے ہیں کہ یہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے. یہ قوم پوری دنیا پہ غالب آنا چاہتی ہے. نعرے لگتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، غالب آ جائیں گے یہود و نصارہ. گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو، ہر وقت وہ ذہن کے اوپر غلبہ رہتا ہے، غالب آنے کا. غالب کون لوگ آئے تھے؟ ان کی صفات قرآن مجید میں ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی صفات تو پڑھیں جو غالب آئے تھے. غالب آنے والے لوگ ایسے تھے کہ ایک گروہ ایک قوم پر غالب آیا، اور یہ غالب آنا ضرورت بھی تھی، کیونکہ غلبے کے بغیر تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی، پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. کوئی اپنے شہر میں گھسنے نہیں دیتا تھا جب تک کہ آپ شہر پر غالب نہیں آ جاتے. پیغام پہنچانے کے لیے بھی جنگ لڑنا ضروری تھی. پیغام پہنچانے کے لیے بھی اپنی تہذیب کا تعارف کرانا، پیغام پہنچانا، جہاد کرنا پڑا. اس لیے جہاد کی فضیلت پر آیتیں آ گئیں. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسانوں کا خون بہے. انسانوں کی جیومیٹری ایسی ہے، ان کی سیٹنگ ہی ایسی ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تن من دھن دے کر پیغام پہنچایا. ان کو نہ ریاست کی ضرورت، نہ سیاست کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، کسی شے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو اسی طرح غربت کے عالم میں گئے اور غربت کے عالم میں ہی لوٹ آئے. بتائیے کیا صحابہ جب غالب آ گئے تو کیا غلبہ پا کر انہوں نے سونے کے گھر بنا لیے؟ حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ جب یہ روم اور ایران یہ اس دور میں فتح ہوئی ہیں، بہت سا مال آیا غنیمت کے طور پر، اور اس دور میں آیا کرتا تھا جب غالب آتے ہیں لوگ تو پھر اپنی ضرورت کے لیے تو پھر لیتے ہیں. دوسرا تمام سسٹم اسی طرح کا تھا. ان پر بھی کوئی آ جاتا غالب تو وہ وہی کرتا. لو جی مسلمانوں نے کیا، جب عیسائیوں نے دوسری دفعہ بیت المقدس اور یہ علاقہ ہم سے لیا تھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. لو جی غلام لونڈیاں بنا لی. غلام لونڈیوں کو اس دور میں رواج تھا. کوئی قوم پر ہم پر غالب آتی تو وہ ہمیں بھی غلام بنا لیتی تھی. حضرت عمر کے دور میں ادھر سے مال آیا، رونے لگے کچھ صحابہ. دوسروں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ اب تو غالب آ گئے ہو. انہوں نے کہا ایک وقت ایسا بھی تھا جب میدان احد میں ہم رسول اللہ کے چچا کو دفنا رہے تھے تو کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا. سر کی طرف کھینچتے تو پاؤں ننگے، پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر ننگا. آخر کیا کیا کہ کفن کو سر کی طرف کھینچا اور پاؤں پہ گھاس ڈالی اور انہیں دفن کیا. آج اس مال و دولت کو ہم کیا کریں؟ ہمارے سردار کی زندگی میں تو گھاس پھوس کھایا کرتے تھے، ہم درختوں کے پتر بھی کھا جاتے تھے. شاہ ابی طالب کے اندر دیکھیں، درختوں کے پتر بھی کھائے، جبڑے پھول گئے. انہوں نے کہا ہم نے اپنے راہبر کی زندگی میں تو یہ سب کچھ دیکھا، اب پوری دنیا کا مال بھی لے آؤ تو ہمیں کیا ہے؟
لے آؤ بانٹ دو، لے جاؤ، غریبوں کو دے دو، مساکین کو دے دو، بیت المال بنا لو، اس بیت المال میں سے ہر ماہ یتیموں کو دو۔ یہ قوم جو یتیموں کا بھی نہیں چھوڑتی، مساکین کو یہ کیا کرے گی؟ یہ جو اتنے اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہیں پھر بھی غریب آدمی سے کرایہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اتنی اتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں لیکن کسی کو وہاں رکھ نہیں سکتے۔ اپنے لیے 40 ایکڑ کا ایک محل بنا لیں گے، اس کے اندر سارا کچھ بنا لیں گے، لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی غریب رہتا ہے تو اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ یہ بیچارے اتنے بھوکے ہیں، اتنے یہ کمزور لوگ ہیں، پوری دنیا پہ غالب آئیں گے۔ ہم اہل اسلام کو بہت سا مال تو کافر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنے رفائی کام ہوتے ہیں یہ کافروں کی فنڈنگ سے ہو رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مفادات میں ہیں، بہت سارا تو ہم لے رہے ہوتے ہیں، پھر آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر سیاستدان کی تاریخ کھنگال لیں، پہلے غریب تھا پھر امیر ہو جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ ہر پیر کی تاریخ کھنگال لیں، غریب ہوتا ہے پھر امیر ہو جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ بیوروکریٹ تاریخ نکال لیں، حتیٰ کہ ججز بھی، فیصلہ کرنے والا بندہ تو لٹکا ہوتا ہے، لٹکا ہوتا ہے، پتہ نہیں جائے گا کدھر۔ یہ قاضی، یہ سارے لوگ فیصلہ کرنے والے، رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس فیصلہ لے جایا جائے وہ مارا گیا۔ یعنی اگر فیصلے میں کوئی ادھر ادھر ہو گیا تو وہ تو گیا، اس کی تو آخرت گئی اگر غلط کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ قاضی بننا، یہ بڑی شوق سے جج بن جاتے ہیں نا، بڑے شوق ہے لوگوں کو جج بننے کا، فیصلہ سنانے کا، لیکن اگر فیصلہ غلط ہو گیا اور اس سے کسی کی زندگی تباہ ہو گئی اور اس سے کسی کا نقصان ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بیوروکریٹ بننے کا بڑا شوق ہے۔ اس گھسی پٹی صورتحال کے اندر تو پھر بیوروکریٹ بننا ایک بڑا شرف ہوتا ہے نا، ورنہ بیوروکریٹ بننا اور کوئی ذمہ داری اس کو اور کوئی عہدہ مل جانا یہ تو بڑا بوجھ ہے۔ جو لوگوں کا ذمہ دار ہوگا، مطلب شہر کا بڑا آفیسر، اس کے ذمہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہی مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں کوئی غلط فیصلہ ہوا تو وہاں وہاں انگلی تو اٹھے گی۔ عمر کے دور میں اگر مصر کے اندر کو بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے، مثالیں لیتے ہیں اس دور۔ حالات ان کے دیکھیں، فراڈ اتنا عام ہے کہ ہم کہیں پہ پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے، اگلا بندہ فراڈ کر دے گا، بھاگ جائے گا، لے کے بھاگ جائے گا، اور ایسے ایسے مذہبی شخصیات لوگوں کے پیسے دبا جاتے ہیں۔ تو یہ فقیروں کا دین ہے، فقیروں کا، یہ فقراء کا دین ہے۔ یہ آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ فقیروں کے لیے ہے۔ مطلب مالداروں نے تو پتہ نہیں کہ یہاں کس کس کا غبن کیا ہوتا ہے، کس کس کا مارا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ فقیر لوگ جن کے پاس کچھ نہیں، یہ بہشت میں کئی سو سال پہلے جائیں گے اور بڑے ناز اور نعمت سے رکھے جائیں گے، اور بہشت کا ایک دیدار انہیں دنیا کی غربت بھلا دے گا جو زندگی گزار۔ اور جس کے پاس جتنا ہے، یہ آگ کا ایک شعلہ دیکھے گا تو اسے پوری دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی بھول جائے گی، اور جس نے جنت کو ایک نظر سے دیکھ لیا تو اسے پوری زندگی کا فاقہ بھول جائے گا۔ یہ بات بتا دی گئی ہے وقت سے پہلے۔ ہر جگہ فراڈ ہوتا ہے، ہر کام میں فراڈ ہوتا ہے۔ کرپشن کس محکمے میں نہیں ہے، کس ادارے میں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ان تبسط علیکم زہرۃ الدنیا، تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کو میک اپ کر دیا جائے گا اور تم اس میں غرق ہو جاؤ گے، اس دلدل میں نہیں دیکھو گے کس کا کھا رہے ہو۔ دوسروں کے بچوں سے چھین کر اپنے بچوں کو امیر بنانا اور پھر ان بچوں کا اکڑنا، وہ تمہاری قبر میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تم سے وہ سوال کیا جائے گا جو تم نے کیا، اور ان سے وہ سوال کیا جائے گا وہ جو انہوں نے کیا، لیکن تم سے ایک سوال اور بھی کیا جائے گا کہ ان کا بگاڑ کا سبب بھی تم بنے۔ ادھر سے چھینا، ادھر سے ان کو دیا، کس لیے دیا؟ کہ تیری اولاد ہے، تم مرے گا تو تیری اولاد اور دوسروں کی اولاد تیرے لیے برابر ہو جائے گی۔ ہاں، ہم وہ دن بھی لائیں گے اور تجھے دکھائیں گے جب تیرا ہی بیٹا، جس کے لیے تو دوسروں کے بیٹوں سے چھینتا رہا، تجھ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، تم آنکھوں سے دیکھو گے کہ تیرا بیٹا تجھ سے بھاگے گا جس کے لیے تو سب سے چھینتا رہا۔ سیاستدانوں کی تاریخ نکال لیں، یہ سجادہ نشینان، ان کے دیکھ لیں، اولادیں عیاشی کرتی ہیں پوری دنیا کے اندر ان غریبوں کے پیسوں سے جو وہ دے جاتے ہیں روحانی آدمی کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے دے جاتے تھے۔ بابا فرید کی خانقاہ کی تاریخ دیکھیں، وہاں جو پیسہ آتا تھا شام سے پہلے نظام الدین کو یہ حکم تھا کہ تقسیم نہ ہوا تو تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ اگر بھوکوں میں تقسیم نہ ہو گیا، یہ آنے والوں کا کھانا نہ بن گیا، یہ لنگر نہ بن گیا تو فرید الدین نظام الدین سے ناراض ہو جائے گا۔
اور شام کو جب حساب لیتا تھا فرید الدین تو محسوس ہو جاتا تھا، کشف ہو جاتا تھا کہ نظام الدین آج کوئی یہاں ایسی چیز معلوم ہوتی ہے تو نے تقسیم نہیں کی، یا کہیں ایسی جگہ سے لایا ہے کہ جو مشتبہ، ہم یہ اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ولیوں کے ماننے والے سارے کھا جاتے ہیں، اور نہیں ہضم کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر محسوس بھی کسی کو نہیں ہوتا سمیت پیر کے کہ کچھ گڑبڑ آ گئی ہے، ہو گئی ہے۔ ان تبسط علیکم زہرۃ الدنیا، تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، اور تم محلات کے لیے، گاڑیوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، لینڈ لارڈ بننے کے لیے، بیوروکریٹ بننے کے لیے چھینو گے، کھاؤ گے، خون پیو گے۔ یہ قوم اب کہتی ہے پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غالب نہیں کرے گا۔ یہ اس حالت میں مغلوب اچھے ہیں، کیونکہ یہ غالب بھی آ جائیں گے تو کھائیں گے، فساد پھیلائیں گے۔ بہت سے یورپین ممالک ہیں جہاں امن ہے، کیونکہ مذہبی لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ یہ مذہبی طریقے وہاں پہنچ جائیں گی تو یہ وہاں بھی بربادیاں کر دیں، یہ ڈھا دیں گے ہر چیز، یہ زندہ نہیں رہنے دیں گے کسی کو۔ صرف مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں، یہی سیاستدان جو بر صغیر کے، پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ہندوستان کا بھی، دونوں جگہ ایک ہی جینیٹکس، ایک ہی جینز ہیں دونوں کے۔ الیکشن کے دنوں میں قوم کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے قوم کی کھال اتار لیں گے، پھر تھوڑا تھوڑا دانہ ڈالیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ دانہ بھی غنیمت ہے، وہ پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ یہ عمل جاری اور جاری رہے گا جب تک کہ قوم باشعور نہیں ہو جاتی۔ پھر باشعور ہونا یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بغاوت پیدا ہوگی تو باشعور ہوگی، کیونکہ بغاوت سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ بہت سمجھداری چاہیے اس لوٹ مار کے ماحول سے نکلنے کو۔ ہم میں سے بھی کون ہے جو دوسرے کو پیسہ دے گا کہ یار میرے پیسے کہیں لگا دو؟ ہے کوئی آنکھیں بند کر کے دوسرے کو پیسہ دے دے؟ وہ بھائی بھائی کا پیسہ کھا جاتا ہے جو ایک ہی باپ سے ہیں، بھائی بھائی کا پیسہ کھا جاتا ہے جو ایک باپ سے ہیں، اور جو محلے دار ہیں وہ نہیں کھائیں گے، ہمسائے کا کھا جاتے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ 1 انچ زمین پر جس نے کسی دوسرے کے قبضہ کیا تو پوچھا جائے گا۔ یہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوا ہے لوگوں نے، اور ان پر کیا سے کیا کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہاں تو مساجد کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، چوری کا سامان تو مسجد پہ لگا دیتے۔ وہ مسجد کے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ حرام کا بھی ہو تو وہ دینی کام میں لگا دیتا، کیسے حلال ہو گیا وہ دینی کام کے لیے؟ ہیلے کر لیتے ہیں۔ تو فراڈ، غبن، لوٹ مار، کرپشن، یہ ایک دلدل ہے، مال کی دلدل، اور اس میں کوئی شخص تو ٹانگوں کے ساتھ ہے، کسی کے پیٹ تک پہنچا ہوا ہے یہ پانی، کسی کی گردن تک، اور کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہے۔ اچھا، میں ایک تعبیر لیتا ہوں، آخری بات، کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ یہ روایت آپ نے سنی ہوگی نا کئی مولانا لوگوں سے، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کے گردن تک، اور کو سارے ہی اندر۔ اچھا، یہ پسینہ آیا کدھر سے؟ پسینہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی وجود سے نکلتا ہے نا، تو قیامت کے دن پسینہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا، یہ وہی اپنا ہی ہڑپ کیا ہوا ہے جو پسینہ بنے گا۔ وہ پسینہ بن کے نکلے گا تو اپنے ہی ہڑپ کیے ہوئے میں یہ غرق ہوگا، اور اس دن خدا اسے دکھائے گا میں نے پسینہ باہر سے تو کہیں سے نہیں نکالا، یہ تیرا اپنا ہی ہے جو تو لوٹ مار سے کھاتا رہا، چھین کے کھاتا رہا، کرپشن اور بدعنوانی کرتا رہا، غبن کرتا رہا، لوگوں کو ذلیل کرتا رہا۔ یہ وہی پیسہ ہے جو آج پسینہ بن کے تو اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس دن بھی ڈوبا ہوا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا، میں نے بتایا تھا، غور نہیں کیا تو نے۔ آج میں تجھے دکھا رہا ہوں، یہ تیرا ہی پسینہ ہے، لو ڈوب۔ پھر اس دن یہ شکوہ کرے گا ابلیس سے، اور شیطان کو کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا کہ ہاں میں نے دعوت دی تھی، محرک اول میں ہی تھا، کیا تو نے تھا، نہ کرتا۔ میں نے بھی تجھے دعوت دی، تجھے اللہ نے بھی دعوت دی تھی، تو نے اللہ کی دعوت کو نہیں سنا، میری دعوت کو سنا، میری دعوت کو سنا، اس لیے بھگت۔ تو یہ کرپشن اور بدعنوانی اور یہ لوٹ مار، کوشش کریں کہ کسی کا 1 روپیہ بھی ناحق نہ کھائیے، ورنہ وہ 1 روپیہ وہی دلدل ہے، وہی پسینہ ہے جس میں ہمیں ڈوبنا پڑے گا، اور آخرت کا جہان اسی جہان پر ہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔